نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا رسوله النبي القرشي الحاشمي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في مقام المدح إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عجب تماشا ہے حسن جانا، کروں بیاں میں کہاں سے پہلے، ہر ایک جلوہ پکارتا ہے یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے۔ میں جمعیت علماء پاکستان لیاقت آباد کے اپنے ساتھیوں کا اور طیبہ مسجد کے نمازیوں کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے طالب علم کو سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء کے عرس مبارکہ کی اس محفل میں اور قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد دورانی کے صدر میں عرس کی تقریب میں مجھے بھی مدعو کیا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے ساری زندگی قائد ملت اسلامیہ کی خدمت میں گزاری اور وہ ہم سے زیادہ راز آشنا آدمی ہیں۔ علامہ قاضی احمد نورانی صاحب کا خطاب دل وزیر آپ نے سنا، ان کا تو نام ہی علامہ شاہ احمد نورانی نے رکھا تھا، اور ان کے والد مکرم حکیم عادل صدیقی صاحب قائد ملت اسلامیہ کے رفقا میں سے تھے، اور ان کے والد نے اور قائد ملت اسلامیہ نے ایک ساتھ قرآن مجید فرقان حمید حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ میں ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں اللہ کے رسول نے اسد اللہ و اسد الرسول کا لقب عطا فرمایا تھا، سید الشہداء کی سند عطا فرمائی تھی، ان کی وفاداریوں کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اہل سنت و جماعت والے جو ہیں نا، ہمارا مزاج عشق کا ہے اور اس پہ ہم فخر بھی کرتے ہیں، لیکن اس دعوی عشق نے ہمیں کہاں پہنچا دیا ہے، ذرا اس کے اوپر بھی ذرا غور فرمائیے گا۔ جب میں چھوٹا تھا تو میں بزرگوں کی محافل میں جاتا تھا تو میں ان سے سنتا تھا، تقریروں میں سنتا تھا کہ ہم 90% اہل سنت و جماعت۔ اب میں جب بڑھاپے کے اندر پہنچ گیا تو اب ہم بھی 70% تک تو بڑے کھینچ تان کے آ چکے ہیں کہ بھئی اب کرتے کرتے ہم 70 اس شاخ مصطفیٰ اپنے عشق کے اندر 70% تک پہنچ چکے ہیں۔ اس شاخ کی تعداد میں اضافہ نہیں ہو رہا، بتدریج گھٹتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم کرامتوں کے عادی ہیں، ہم کرامتیں سنائیں، ان کرامتوں پر وہ کرامت اگر اس کی سند ہو یا نہ ہو، لیکن ہم اپنے خطابت کے جوہر کو ثابت کرنے کے لیے اور سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کے نعرے لگوانے کے لیے کرامتیں سناتے ہیں۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم نعیمیہ اس زمانے کے اہل سنت کے سب سے بڑے عالم فرماتے تھے کہ بھائی لوگوں سے نعرہ لگوانے کے لیے ضعیف حدیث کو اور ضعیف کر کے سنانا پڑتا ہے، جب تک ضعیف حدیث نہیں سنائے لوگ نعرہ نہیں لگاتے۔ سیدھی سچی بات، قولوا قولا سدیدہ والی بات کے اوپر جو ہے کوئی زمیں جنبت نہ جنبت گل محمد۔ عزیزان محترم، سیدنا امیر حمزہ حضور کے چچا ہیں، حضور کے دودھ شریک بھائی ہیں۔ زندگی کے سارے لمحات آپ نے ساتھ گزارے۔ ایمان کب قبول کیا؟
جب ناموس رسالت کا معاملہ آیا. عمر بن حشام جسے اہل مکہ ابو الحکم کہتے تھے اور تمام مسلمان کیا کہتے ہیں؟ ابو جہل کہتے ہیں. اس نے شان رسالت میں گستاخی کی. بد کلامی کا مرتکب ہوا. صہیبہ نے جب آپ شکار کھیل کر آئے تو کہا کہ امیر حمزہ تم تو بڑے فخر کے ساتھ آ رہے ہو اور تمہارے بھتیجے کے ساتھ آج جو ہے ابو الحکم نے یہ بدتمیزی کی ہے. اہل مکہ کا طریقہ تھا اور آج بھی ہے. اور جو لوگ مکے میں نہیں رہتے ان کے لیے پابندی ہے کہ جب وہ حدود حرم میں داخل ہوں گے اپنا لباس اتار کر احرام پہنیں گے. پہلے کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے پھر مکے کے اندر جو کوئی اور کام کریں گے. دور جاہلیت میں بھی اہل مکہ کا رواج تھا کہ جب حدود حرم میں داخل ہوتے پہلے طواف کعبہ کرتے اس کے بعد کوئی اور کام کرتے. جناب امیر حمزہ شکار کھیلنے کے لیے گئے تھے, لوٹ کے آئے, طواف کعبہ کیا. حدود حرم میں ایک طرف عرب سردار بیٹھے ہوئے تھے, ان میں ابو جہل بھی بیٹھا تھا. اس کے پاس جا کر اس کی خبر لی اور کمان اس کے سر پہ رسید کی. اس کے سر سے خون نکلنے لگا. قریش کے تمام قبائل کا سردار تھا لیکن جرت نہیں ہوئی. جو اللہ کا شیر تھا, رسول اللہ کا شیر تھا, اس کے آگے کوئی چوں بھی کر سکتا. بعد میں تعویلیں کرتا رہا کہ اس کے پیچھے تو شیر کھڑے ہوئے تھے, مجھے پھاڑ کے کھا جاتے ہیں. پھر یہ اللہ کا شیر داد شجاعت دیتا ہے. غزوہ بدر کے اندر عتبہ اور شیبہ اور ان کا باپ آ کر اہل مدینہ کو حل من مبارزن کہہ کر چیلنج کرتے ہیں, کون ہے جو ہمارے مقابلے پہ آئے؟ 3 انصاری صحابہ کھڑے ہو کر جاتے ہیں. وہ کہتے بھائی تمہارا تعارف کیا ہے؟ کہا کہ میں فلانا میں فلانا میں فلانا. کہا کہ ہم دہقانیوں سے نہیں لڑیں گے, لوہا لوہے سے ٹکرائے گا, ہمارے مقابلے پر قریشی آنے چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہیں جناب امیر حمزہ مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا اور جناب عبیدہ بن حارث جو حضور کے تایا داد بھائی ہیں, یہ 3 کھڑے ہو کر جا کر ان کے مقابلے پر جاتے ہیں. یہاں پر میں سیرت طیبہ کے عشق کا وہ واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو آج کا بناسپتی عاشق رسول جو صرف جھوم جھوم کر سلام پڑھ سکتا ہے, نعتوں میں ایک ہاتھ ہلا کے, دونوں ہاتھ ہلا کے, دونوں ہاتھوں کو جھنڈے بنا کر مدینہ اور جنت کو فتح کرنا چاہتا ہے. جناب عبیدہ بن حارث کی تلوار آپ کی اپنی پنڈلی میں لگتی ہے, آپ قریب شہادت پہنچ جاتے ہیں تو جناب عبیدہ بن حارث جناب امیر حمزہ اور علی مرتضیٰ سے کہتے ہیں کہ میرے چچا زاد بھائیوں مجھے اٹھاؤ اور رسول اللہ کے قدموں میں پہنچا دو. میں چاہتا ہوں کہ جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو میرے گال ہوں اور مصطفیٰ کریم کے قدم ہوں, میں ان کے حضور کے قدموں میں اپنی جان دینا چاہتا ہوں. ہے کوئی ایسا عاشق رسول جو رسول اللہ کی ناموس کے لیے جب پنڈلی کٹی ہوئی ہو, جسم خون سے گلزار ہو رہا ہو, تب بھی اس کے دل کے اندر اپنی تکالیف کا احساس نہ ہو, محبت رسول کے اس مقام پہ پہنچا ہوا ہو کہ جب دم رخصت آئے تو رسول اللہ کے قدموں میں دم رخصت آئے. فیض نے کہا تھا جب پرچم جاں لے کر نکلے ہم خاک نشی مقتل مقتل, اس وقت سے لے کر آج تلک جلات پہ ہیبت طاری ہے اور زخموں سے بدن گلزار سہی, دشمن کے شکستہ تیر گنو, خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے. عزیزان محترم, جناب امیر حمزہ غزوہ احد کے اندر شہید کیے گئے. آپ کی لاش مبارکہ کا مسئلہ کیا گیا. ابو سفیان کی زوجہ ہندہ نے آپ کے پیٹ کو چاک کیا, آپ کے کلیجے کو چبایا, آپ کے کان اور ناک کاٹ ڈالے, اس کا ہار بنا کر گلے میں ڈالا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 70 شہدائے احد کا کو ملاحظہ کیا اور جناب امیر حمزہ کے لاشہ مبارکہ کو دیکھا تو فرمایا اس وقت بنی ہاشم کی خواتین زخمیوں کو پانی پلا رہی تھیں, ان کے زخموں پہ مرہم رکھ رہی تھیں, ان کے پٹیاں باندھ رہی تھیں. فرمایا جناب صفیہ میری پھوپھی جان کو جناب حمزہ کا لاشا نہ دکھانا, وہ برداشت نہیں کر پائیں گی. جہاں رسول اللہ یہ فرما رہے ہوں, ہم کرامت والے لوگ ہیں, ہم کہتے ہیں جناب ہم تو کرامتوں پہ زندہ ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین
جانیں دے کر اور جانیں لے کر نظام مصطفیٰ کا تحفظ کر رہے تھے، ہم تعویذات کے ذریعے نظام مصطفیٰ کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں اور دین کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں۔ عزیزان محترم، قائد ملت اسلامیہ کی سیرت طیبہ کے اندر میں نے شعر پڑھا تھا کہ عجب تماشا ہے حسن جانا، کروں بیان میں کہاں سے پہلے، ہر ایک جلوہ پکارتا ہے یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے۔ یہ قرآن ہے جو رسول اللہ کا زندہ معجزہ ہے۔ قائد ملت اسلامیہ اس قرآن سے کیا وابستگی رکھتے تھے کہ زندگی کی آخری 78ویں سال کے اندر بھی قرآن کو آپ نے جو ہے جامع مسجد، جناح مسجد کے اندر قرآن کو سنایا تھا، شبینہ سنایا تھا۔ ہم تو مسحور تھے، 27ویں شب میں شبینے میں جاتے حضرت کہتے ہیں اللہ اکبر، اور اس کے بعد پتہ نہیں چلتا تھا کہ پارا ختم ہو گیا۔ 20 منٹ 22 منٹ شبینے کے اندر، جب پاکستان میں کراچی میں ہوتے تو عصر سے لے کر مغرب تک قرآن کا دور کرتے تھے، حفاظ سے قرآن سنتے بھی تھے اور سناتے بھی تھے۔ اس ڈیوریشن میں بڑے سے بڑے شخص کا فون آ جائے، ملاقات کے لیے آ جائے، لیکن آپ نے قرآن سے جو آپ کی وابستگی تھی اس وابستگی کو کبھی ترک نہیں کیا۔ اور قرآن کو قائد ملت اسلامیہ محض ایصال ثواب کی کتاب نہیں سمجھتے تھے۔ ہمارے نزدیک قرآن کا کام کیا ہے بھائی؟ ہمارے نزدیک قرآن کا کام یہ ہے کہ جب کوئی فوتگی ہو جائے تو اس کے لیے 1-2 پارے ہم لوگ پڑھ لیں، یا رمضان المبارک آئے تو اپنی حیثیت کے مطابق روزانہ کے حساب سے ہم تلاوت کر لیں۔ اب یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اس قرآن کا پیغام کیا ہے؟ اس قرآن کی دعوت کیا ہے؟ اس قرآن کو نازل کس لیے کیا گیا تھا؟ ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس ثواب جمع ہو جائے انشاءاللہ قیامت میں کام آئے گا۔ لیکن قائد ملت اسلامیہ کا نظریہ قرآن کے لیے یہ تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قرآن کی دعوت کے لیے تھا۔ آج تو جو خطبہ ہیں، جو واعظین ہیں، جو خطیب ہیں، جو مقرر ہیں، ہمیں تو ایسا قرآن پڑھنے والے بھی نہیں ملتے جیسا قائد ملت اسلامیہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک عالمی سطح کا شخص جو 2 دفعہ سینیٹر رہا، 1 دفعہ MNA بنا، عالمی مسائل پر دنیا کی سپر پاورز کو جو چیلنج کرتا تھا، قرآن سے اس کا شغف یہ تھا کہ وہ روزانہ اس کی تلاوت بھی کرتا تھا، اس کا دور بھی کرتا تھا۔ ہر رمضان کے اندر 21 شبوں کے اندر 1.5 پارہ کر کے وہ قرآن کو بھی سناتا تھا۔ تہجد کی نماز کے اندر روزانہ 1 پارے کی تلاوت کرتا تھا، شبینوں میں قرآن سناتا تھا۔ اور اس کی یہ ساری دعوت اور جد و جہد کس لیے تھی؟ کہ قرآن کا نظام آ جائے۔ عزیزان محترم، ساری کرامات ایک طرف، مجھے بھی بہت ساری کرامات یاد ہیں کہ حضرت نے پانی کی بوتل میں دم کیا، بہت بڑی جیپ تھی جسے لینڈ کروزر کہتے ہیں، اس کا پیٹرول ختم ہو گیا تھا، آپ نے وہ پانی ڈلوایا اور وہ گاڑی بدین تک گئی بھی اور لوٹ کر بھی آ گئی۔ ایسی بہت ساری، کہا سبحان اللہ کہیے، ایسی بہت ساری کرامات میں کریٹ بھی کر سکتا ہوں، لیکن اصل جو مولانا شاہ احمد نورانی کی کرامت تھی وہ استقامت تھی۔ آپ نے عصبیت کے خلاف، عصبیت جاہلیہ کے خلاف، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تکفین کیا جا رہا تھا، تب امام شاہ احمد نورانی پیغام دیتے تھے کہ ابو جہل عربی بولتا تھا، اس کی تہذیب، اس کا تمدن، اس کی زبان، اس کا رنگ، اس کی نسل وہی تھی جو مصطفیٰ کریم کی تھی، لیکن رسول اللہ نے ابو جہل کو مسترد کر دیا، اور بلال حبشی جس کی زبان، تہذیب، تمدن سب کچھ مختلف تھا، اس نے غلامی رسول کا پٹکا اپنے گلے میں ڈالا تو آپ نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ آپ کہتے تھے کہ اپنی ملت میں قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ میں اسی دور کا انسان ہوں، میں نے دیکھا پاکستان کے تمام سیاستدانوں نے جس کو بھی حکومت بنانی ہوتی تھی، بے نظیر ہو، نواز شریف ہو، اسفندیار ولی ہو، فضل الرحمان ہو، بے نظیر بھٹو ہو،
اور جتنے پولیٹیشین قاضی حسین احمد وہ سب کے سب 9-0 کا طواف کرتے تھے، لیکن ایک مرد مجاہد مرد مومن تھا جس نے کہا کہ یہ غلط ہے، تو اس نے کہا کہ تخت سکندری پر ہم تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہو جن کا تیری گلی میں۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دعوت افطار میں اور میلاد میں دیکھا جو اپنے تمام تر تقوی اور طہارت کے ساتھ جا کر وہاں پر بیٹھ کر الطاف حسین کی تقریریں سنتے تھے، لیکن مولانا شاہ احمد نورانی اور ان کی جماعت کو، ان کے تربیت یافتہ کارکنان کو یہ فخر حاصل ہے کہ انہوں نے زندگی کے کسی بھی لمحے میں عصبیت جاہلیہ کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکایا۔ یہ استقامت، یہ کرامت صرف مولانا نورانی کی نہیں تھی، انہوں نے اپنی جماعت کے خادمین اور کارکنان کے اندر بھی یہ استقامت پیدا کی۔ قلیل تھے ہم تعداد کے اندر، بہت کمزور تھے، پے در پے انتخابات کے اندر شکست ہوئی، لیکن الحمدللہ اس بات پہ فخر کرتے ہیں۔ وہ میں ایک لطیفہ آپ کو سناؤں، آج کے دور میں ہمارے بہت سارے لوگ نظام مصطفیٰ کی بات کرنے لگے، جلسے جلوس بڑے بڑے سب کچھ ہونے لگے۔ ایک جنگ ہوئی، جب جنگ کے اندر جنگ کا اختتام ہوا تو جب مخالف لشکر ہار گیا تو فاتح لشکر کے کمانڈر نے کہا کہ جو دشمن کے سپاہی کا سر کاٹ کر لائے گا اس سپاہی کو 1 اشرفی انعام میں دی جائے گی۔ اب دوڑ دوڑ کے سپاہی گئے، گردنیں کاٹ کاٹ کے، سر کاٹ کاٹ کے لا رہے تھے۔ ایسے میں مجھ جیسا ایک شخص ایک ٹانگ کاٹ کر لے آیا۔ اس سے پوچھا بھائی تو سر کاٹ کے کیوں نہیں لایا، یہ ٹانگ کاٹ کے کیوں لے آیا؟ کہا کہ سر کاٹ کر کوئی اور لے گیا تھا، میرے حصے میں ٹانگ آئی ہے۔ جو دور استقامت کا تھا، جو دور عصبیت جاہلیہ کے مقابلے کا تھا، جب قومیت کے مقابلے میں مسلم قومیت کی بات کرنے کا وقت تھا تو پھر ہم تھے، پھر سیاست ہم کرتے تھے، الیکشن ہم لڑتے تھے۔ امام شاہ احمد نورانی سیاست کرتے تھے، الیکشن لڑتے تھے، حق و صداقت کی نشانی بن کر سامنے آئے۔ جب وہ عصبیت جاہلیہ ملیا میٹ ہو گئی، ایجنسیوں نے ٹھکانے لگا دیا، تو اب سارے سیاست دان بن گئے اہل سنت کے اندر۔ اس دور کے اندر سب اپنے بلوں میں گھٹے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ عزیزان محترم، ہم آر سی ڈی گراؤنڈ کے اندر مفرور ہونے والے نہیں ہیں، ہم نے گولیوں کا مقابلہ سینوں سے کیا ہے۔ ہم گولی مار کے اندر گولیوں کا مقابلہ کرنے والے، گالیوں کا مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں جو امام شاہ احمد نورانی کے دائیں بائیں اور سامنے کھڑے ہوا کرتے تھے۔ اور آج بھی امام شاہ احمد نورانی کا جو عرس ہم منا رہے ہیں تو پیغام یہی ہے۔ کچھ نادان کہتے ہیں، اقبال نے کہا تھا یہ ناداں گر گئے اس سجدے میں جب وقت قیام آیا، کہ جی ہم سیاست نہیں۔ آج اہل سنت فخر کرتے ہیں کہ ہم نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا، ہم نے 295 کا قانون بنوایا، ہم نے آئین کے اندر مسلمان کی تعریف شامل کروائی۔ مجھے بتائیے یہ کام نشتر پارک کے کسی جلسے میں تقریر کے ذریعے ہوا؟ یہ لیاقت باغ راول پنڈی کے کسی جلسے میں تقریر سے ہوا؟ یہ موچی دروازے پر کسی کانفرنس کے اندر یہ قانون بنا؟ یہ میدان چوک کوئٹہ کے اندر کسی مقرر نے تقریر کرتے ہوئے یہ قانون بنوایا؟ عزیزان محترم، ہمارے اکابرین نے، علامہ شاہ احمد نورانی، علامہ عبد المصطفیٰ الازہری، علامہ شفیع اکاڑوی، مولانا محمد حسن حقانی، پروفیسر شاہ فرید الحق، مولانا محمد ذاکر، مولانا محمد علی مشہدی جیسے بزرگوں نے سیاست کی، الیکشن لڑے، الیکشن جیتے، اسمبلی میں گئے اور یہ قوانین بنوائے۔ اور کیسی اسمبلی جس کے اندر کمیونسٹ تھے، سوشلسٹ تھے، قوم پرست تھے، لیکن ان سب کو ناموس رسالت پر متفق کیا۔ یہ ہے کرامت امام شاہ احمد نورانی کی جس پہ ہم فخر کرتے ہیں۔ اور آج عزیزان محترم، آپ کے لیے بھی یہی دعوت ہے۔ مسلمان تو ہم ہیں بھائی، عاشق رسول بھی ہیں، نعتیں بھی سنتے ہیں، جھومتے بھی ہیں، حلوہ بھی کھاتے ہیں، بریانی پہ اجماع امت بھی ہے، لیکن روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کریں گے جو شریعت میں لے کر آیا تھا، کیا یہ صرف اس لیے تھی؟ اس لیے تھی یہ شریعت؟ جس دین کو میں لے کر آیا تھا، جس کے لیے 70 صحابہ احد کے اندر اپنی گردنیں کٹوا گئے تھے، جس کے لیے میرا نواسہ کربلا کے اندر اپنے 72 رفقا کے ساتھ شہید ہوا تھا، جس کے لیے مصعب بن عمیر کے دونوں بازو کاٹے گئے تھے، جس نظام کے لیے جناب امیر حمزہ کے سینے کو اور پیٹ کو چاک کیا
بھیجا گیا تھا اس نظام کے لیے تم نے کیا کیا تھا؟ اس نظام کے لیے تم نے کیا کیا تھا؟ جائزہ تو لیجئے، جائزہ تو لیجئے۔ کلمہ طیبہ کا دوسرا جز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو حضور کی رسالت کا جب ہم اقرار کرتے ہیں تو اس رسالت کی جتنی ضروریات ہیں ان کا بھی ہم اقرار کرتے ہیں۔ ان ضروریات کے اندر سب سے بڑی ضرورت کون سی ہے؟ دین کی بقا، دین کا نفاذ۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب کے اندر وہ آیہ مبارکہ جو میلاد میں کثرت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کے اوپر ہم بڑی باتیں ہم اپنے علماء سے اسوہ حسنہ کے اوپر بڑے دلائل سنتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک لفظ ہے انگلش کا مائکرو ہے بھائی، مائکرو کہتے ہیں سب سے چھوٹا ذرہ، اور دوسرا ہے میکرو۔ ہم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جب اس موقع پر غزوہ احزاب کے موقع پر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تھی، جب ایک صحابی نے اپنا شکم رسول اللہ کو دکھایا تھا کہ میں نے بھوک سے بےتاب ہو کر ایک پتھر باندھ رکھا ہے، تب مصطفیٰ کریم نے چادر ہٹائی تو 2 پتھر باندھ رکھے تھے۔ تب یہ آیہ مبارکہ کہ رسول کا اسوہ مبارکہ سب سے بہتر تمہارے لیے یہ آیہ مبارکہ رب نے نازل فرمائی تھی۔ یہ اسوہ مبارکہ ہے کیا؟ ہم نے تو جیبیں ایکسٹرا جیبیں بنوا لی کہ اسوہ حسنہ کے اندر مسواک کرنا شامل ہے، تو ہم چلتے پھرتے اشتہار بنتے کہ بھئی میں مسواک کرتا ہوں، یہاں لگا رکھیے دیکھ لو۔ عطر لگانے کی سنت، سفید لباس پہننے کی سنت، لوکی کھانے کی سنت، یہ ساری سنتیں اپنی جگہ پر، لیکن جہاد کی سنت، طائف کے اندر جا کر پتھر کھانے کی سنت، ظالموں کے حق سامنے حق بات کہنے کی سنت، بعثت مبارکہ سے لے کر آپ نے وفات تک، بعثت مبارکہ سے پہلے رسول اللہ نے تجارت کی، تجارتی قافلے لے کے گئے، دنیا کے تمام معاملات کو آپ نے سر انجام دیا، لیکن بعثت مبارکہ کے بعد آپ نے دنیا کا کوئی کام نہیں کیا، صرف ایک کام کیا کہ ابلاغ دین کیا اور بقائے دین کے لیے قربانیاں دی۔ پوری سیرت کا آپ مطالعہ کر لیجئے، بقائے دین کے لیے آپ نے 23 سال گزارے، ابلاغ دین کے لیے آپ نے 23 سال گزارے۔ آج رسول اللہ کی سیرت، قرآن، سیدنا امیر حمزہ کی شہادت، مولانا شاہ احمد نورانی کی کا یہ عرس مبارکہ کا اجتماع مجھ سے آپ سے ایک سوال قرآن کی زبان میں کرتا ہے کہ مسیح ابن مریم نے پکار کر کہا تھا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہے؟ اس موقع پر مسیح ابن مریم کے حواریوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے لیے آپ کے مددگار ہیں۔ آج نظام مصطفیٰ نوجوانوں تمہیں پکارتا ہے، آج اسلامی نظام تمہیں پکارتا ہے، آج ختم نبوت تمہیں پکارتی ہے، آج ناموس مصطفیٰ تمہیں پکارتی ہے کہ من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے دین کے لیے میرا ساتھ دیتا ہے؟ عزیزان محترم، تیاری کر لیجئے سوال کا جواب دینے کی۔ میں نے اتمام حجت کر دیا آپ کے سامنے کہ رسول اللہ کی سب سے بڑی سنت، امام شاہ احمد نورانی کی زندگی کی ساری جد و جہد کا مرکز و محور، سیدنا امیر حمزہ کی شہادت کا مقصد و معنی یہی ہے کہ اللہ کا دین غالب آ جائے۔ اگر آپ اس کے لیے تیار ہیں تو نظام مصطفیٰ کے سپاہی بن جائیے کہ حق نے کی ہیں دوہری دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے، خود سراپا نور بن جانے سے کب بنتا ہے کام، تجھ کو اس ظلمت کدے میں نور پھیلانا بھی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔